17 رمضان مبارک 2 ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب میدان بدر میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا، جس کو اسلام کی تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے یاد رکھا جائے گا قیامت تک، اور آج تک جن کے تذکرے ہم کرتے ہیں اور تا قیامت جن کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ غزوہ بدر ایک فلسفہ ہے، غزوہ بدر ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی کہ جو 2 ہجری میں 17 رمضان مبارک کو مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے درمیان وہ جنگ ہوئی اور ختم ہو گئی، اور اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی۔ نہ، یہ ایک فلسفہ ہے جو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اس کا ذکر کیا جاتا رہے گا۔ اور غزوہ بدر یہ ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ ایک طرف مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مدینہ طیبہ سے میدان بدر میں آئے تھے، اس سے 2 سال قبل مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے، اور مدینہ طیبہ میں جب آئے تو صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے جو مہاجرین تھے، وہ مہاجرین کے جو مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ جب آئے تو اپنا گھر بار، وطن، بیوی، بچے، نہ جانے کون کون سی قربانیاں دے کر مدینہ طیبہ میں آئے تھے۔ تو ابھی تو صحیح طریقے سے یوں سمجھیں کہ مطلب صحیح طریقے سے ان کے معاملات زندگی بھی چل نہیں پائے تھے۔ تو ادھر مشرکین مکہ نے یعنی یہ میدان سجا لیا جنگ کے لیے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے 313 صحابہ کرام رضوان مقابلے میں 1000 کا لشکر، ادھر گھوڑے، اونٹ، کھانے پینے کا ساز و سامان، جنگی ساز و سامان، ہر چیز وافر مقدار میں، اور ادھر صرف 2 گھوڑے اور جنگی ساز و سامان اور اونٹ اور دیگر کھانے پینے کا ساز و سامان بظاہر ناکافی، بلکہ صحابہ کرام رضوان علیہ مردوان میں تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، 17 رمضان مبارک کا دن تھا، سارے روزے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام بھی روزہ رکھے ہوئے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، یا رب کریم جل جلالہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لیوا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ تو رب کریم جل جلالہ نے پھر قرآن میں اس چیز کو بیان فرمایا، واقعے کو بیان فرمایا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے فرشتوں کے ذریعے پھر مدد فرمائی، 3000 فرشتوں کے ذریعے یا 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ کریم جل جلالہ نے پھر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور اب اس میں فلسفہ کیا ہے؟ حق اور باطل کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر حق ہو تو حق اگرچہ تھوڑا ہی ہو، تو جب باطل مقابل میں آئے گا تو اللہ کریم جل جلالہ اس حق والوں کی اگر قوت ایمانی بیدار ہوئی، قوت ایمانی کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ، جوش ایمانی کے ساتھ اگر انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا، تو اللہ کریم جل جلالہ باطل کو نیست و نابود فرما کر ان کو صفائے ہستی سے مٹا کر ایک قصہ پارینہ بنا دے گا اور ایک درس عبرت بنا دے گا۔ اور اب یہاں پر صحابہ کرام رضوان میں نے جو جب مقابلہ کیا اور انہوں نے بھی مثال قائم کر دی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں آپ کے ساتھ جائیں گے، یا خدا نہ خواستہ بنی اسرائیل والا کام نہیں کیا کہ صحابہ کرام رضوان نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو ہم کہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر مشرکین سے، کفار سے لڑو، بلکہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ کام کر کے دکھایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر کوئی بھی بڑے سے بڑا طوفان بھی آ جائے تو ہم اس سے لڑ جائیں گے، ہم حضور کی عزت اور ناموس پہ مر جائیں گے، حضور کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب قوت ایمانی کا، جوش ایمانی کا، جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کیا، اور پھر مظاہرہ ایسا کیا کہ اللہ کریم نے اس کو قرآن میں بیان فرما دیا، مسلمانوں کے دلوں میں اس کو نقش فرما دیا، اور قیامت تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ اب مزید یہاں پہ اب صحابہ کرام علیہ رضوان جو تو جنگجو تھے، جو جنگ کرنے کے لیے آئے تو وہ تو تھے ہی، اب ساتھ ایک جو انوکھا واقعہ اس جنگ میں پیش آیا وہ 2 ننھے مجاہدوں کا تھا، جو ننھے 2 مجاہد ہاتھوں میں ننھی تلواریں لیے میدان بدر میں آتے ہیں، اور آ کر حضرت سیدنا
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں چاچا جان ابو جہل کہاں ہے اور وہ کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا بیٹا آپ نے کیا کرنا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، تمہارے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تو بڑا ظالم ہے، بدبخت ہے، دشمن اسلام ہے، دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، گستاخ رسول ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو بچوں نے جواب دیا چاچا جان اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس کو واصل جہنم کرنے آئے ہیں۔ تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، وہ ننھے مجاہد شاہینوں کی طرح اپنی ننھی تلواریں فضا میں لہراتے ہوئے اس بدبخت لعین پر جھپٹے اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اگر جذبہ ایمانی ہو، جوش ایمانی ہو، تو بڑا سے بڑا طوفان بھی ہو، کچھ بھی ہو، تو پھر جوش ایمانی اس سے بھی لڑ جاتا ہے۔ اب وہ ننھے بچے تھے، بظاہر چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے کفار کے مشرکین کے ایک بڑے کمانڈر، نامور کمانڈر، جس کا مقابلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جرت اور بہادری کی مثالیں آج تک ہیں اور تا قیامت قائم رہیں گی۔ تو وہ ابو جہل جو اتنا جرت اور بہادری والا تھا، اتنا جناب ہٹا کٹا نوجوان تھا، تنومان تھا، جنگجو تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی ان کے مقابلے میں آیا تو اس کے مقابلے میں وہ ڈیر ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ فلسفہ، یہ سبق، یہ آج بھی ہمارے لیے باقی ہے، اور آج بھی ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ ہم نے حق کے مقابل جب آنا ہے تو چاہے کمزور ہوں، چاہے تھوڑے ہوں، کچھ بھی ہوں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کم ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ جب حق پر ہونے کا یقین ہو جائے گا تو پھر مقابل میں جتنا بھی بڑا سے بڑا طوفان آ جائے، جتنے بھی بڑا سے بڑا جناب باطل کا لشکر بھی آ جائے تو اس سے لڑ بھی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کرے ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سبق دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ جس دن مسلمانوں میں یہ جذبہ بیدار ہو گیا تو کسی نے کہا تھا شاعر نے کہ آج بھی فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر مطلب آج بھی وہ جذبہ ایمانی پیدا ہو تو اگر غزوہ بدر میں 3000 یا 5000 کا لشکر آیا تھا تو آج بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر واقعی وہ جذبہ ایمانی، جوش ایمانی اور غیرت ایمانی کو ہم جگائیں اور غیرت ایمانی کا ہر جگہ پر ہم مظاہرہ کریں، تو اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے آج بھی ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ آج بھی فلسطین، کشمیر کے اور دیگر جو جہاں پر مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، آج بھی ان کو خلاصی مل سکتی ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ جذبہ بیدار ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔